یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو آپ کو اجازت ہے کہ جو گزر کے لوگ ہیں ان میں سے کسی ایک کا بھی ذکر کر دیجئے، 2 زندہ لوگ لیجئے اور ایک جو ہے وہ جو گزرا ہوا اس کا، تو آپ ان 3 لوگوں کا نام لکھیے، لیکن جس کا نام لکھنا ہے اس کے نیچے اس کی کوالٹیز بھی لکھنی ہے کہ آپ کو یہ پسند ہے تو کیوں ہے۔ بھئی مجھے فار ایگزامپل مجھے ڈاکٹر ایک وہاں بڑا پسند ہے، میں اس کے ریزنز لکھ سکتا ہوں ہزاروں۔ وہ واحد شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ اس نے پاکستان کے ایٹمی دانت باہر نکالے۔ وہ اس طرح کے دانت ہیں کہ آج دشمن بھی چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پاتے۔ انہوں نے ہمیں اتنا کمزور کر دیا ہے، ہماری جغرافیائی سرحدوں پر بھی، ہماری نظریاتی سرحدوں پر بھی۔ پتہ ہے نا ہماری نظریاتی سرحدیں کیا ہیں؟ اسلام ہمارا دین ہے، اللہ ایک ہے، پیغمبر ایک ہے، قرآن ایک ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے درمیان جھگڑے ہیں۔ ہم ایک دین کے ماننے والے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم کسی ایک بات پر متفق نہیں ہوتے۔ تو یہ ہماری جو نظریاتی سرحدیں ہیں اس کو پامال کر دیا ہمارے دشمنوں نے اپنے کلچر کے تحت۔ اور جغرافیائی سرحدیں کہاں پر ہماری محفوظ رہی؟ ہماری جغرافیائی سرحدوں کا یہ معاملہ ہے کہ جب مرضی نیٹو فورسز آ کر بمباری کر کے چلے جاتے ہیں۔ پہلے تو ہماری عوام مارتے تھے، اب ہمارے سپاہی مارنے شروع کر دیے۔ وہ ڈرون طیارہ آتا ہے جس میں کوئی پائلٹ نہیں بیٹھا ہوتا، ٹیکنالوجی کی انتہا ہے، وہ آتا ہے اور اس کو کہاں سے کنٹرول کیا جا رہا ہے؟ سیٹلائٹ سے۔ سیٹلائٹ سے پکچرز لی جاتی ہیں، سیٹلائٹ سے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے، سیٹلائٹ اس کو کہتا ہے فلاں ڈائریکشن پر جو ہے میزائل مارا جائے، اتنے ایٹیچیوڈ پر، اتنے لیپٹیچیوڈ پر جو بھی ان کا معاملہ ہوتا ہے، تو وہ میزائل مار کر جو ہے وہ ہماری مسجدوں کو، ہمارے مدرسوں کو، ہماری عوام کو اڑا دیا جاتا ہے۔ تو ہماری تو جغرافی سرحدوں کا یہ معاملہ ہے۔ انڈیا جب جاتا ہے گولہ باری شروع کر دیتا ہے، تو نہ تو ہماری کوئی جغرافیائی سرحد محفوظ رہی، نہ کو ہماری نظریاتی سرحد محفوظ رہی، لیکن اس کے باوجود پاکستان انٹیکٹ ہے، محفوظ ہے۔ وہ صرف اور صرف اللہ کی منشا تو شامل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ جو ایٹمی دانت ہمیں نکلے ہوئے اس سے سارے ڈرتے ہیں کہ جب اس کو توڑنے کی کوشش کریں گے تو پھر یہ کیا کرے گا؟ اس کے پاس ایک ہی تو ہتھیار ہے، ایٹم بم، یہ مار سکتا ہے۔ جب بلی جو ہے کیٹ جب اس کی جان پہ بن جاتی ہے تو وہ ایک نکر میں لگ جاتی ہے، شیر اس کے اوپر حملہ کر رہا ہے، لیکن آپ حیران ہوں گے اپنی لائف بچانے کے لیے وہاں سے جھمپ لے کر شیر کی آنکھیں نکال دیتی ہیں، ایسا پنجہ مارتی ہے، کیا اتنی سی جان، لیکن جب اس کو کونے میں لگا دیا جائے، اسے پتا ہوگا اب میرا اخیر ہے، اب تو میں گئی، تو وہ پھر جانے سے پہلے وار کر دیتی ہے اس طرح کا کہ وہ سامنے لے دشمن کی آنکھیں نکال دیتی ہیں۔ تو یہی کام نیچرل فینامینا ہے کہ اگر پاکستانی محسوس کرے گا ہم جا رہے ہیں تو پھر وہ تو ہتھیار چل دے گا۔ ٹھیک ہے، تو مجھے ڈاکٹر ایک کیوں، ہاں ایک ہی مثال، باقی چھوڑے اس کی باتیں، اس لیے پسند ہے، ٹھیک ہے، کہ اس نے پاکستان کے لیے ایٹم بم بنایا، اور آج پاکستان اگر بچا ہوا ہے تو وہ صرف اس ایٹم بم۔ اللہ کی منشا تو اپنی جگہ پر ہے، اس کو ہم ایک سائڈ پہ رکھ رہے ہیں، لیکن جو ظاہری معاملات ہیں اس کے حوالے سے۔ اسی طرح آپ نے 3 پرسنالٹیز کا ذکر کرنا ہے، ایک فوت شدہ اور 2 زندہ، اور ان کی کچھ کوالٹیز لکھنی ہے کہ مجھے یہ کیوں پسند ہے۔ مجھے یہ بتائیے، صرف ہاتھ کھڑا کرنا ہے، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے 3 شخصیات کے متعلق لکھ لیا؟ پہلی شخصیت ہے ہمارے نبی اور ہم سب کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے پوری دنیا میں دین کے ذریعے اخلاقی انقلاب برپا کر دیا اور جینے کا سہل راستہ بھی بتا دیا۔ دوسری شخصیت ہے میرے ٹیچر، میرے استاد فضل الہی صاحب، جن کی علمی محنت اور میانہ روی، غریب پروری اسپیشلی کہہ رہا ہوں، انہوں نے میری روح تک کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اور تیسری شخصیت ہے میری ماں، جنہوں نے مجھے دیانت،
امانت، صبر اور قربانی کا درس دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکت ہم سب کے لیے نمونہ ہے۔ آپ چلتا پھرتا قرآن ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے اخلاق کیسے ہیں، تو آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ آپ کے اخلاق تو قرآن کے مطابق ہیں، جو قرآن کو آپ چلتا پھرتا قرآن۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ دنیا کی بعد ذات ہے جس کے متعلق اپنوں کو چھوڑ کر غیروں نے بہت لکھا اور آپ کی تعریف میں لکھا۔ آج کی دنیا کا ایک مشہور فلاسفر ڈاکٹر مائیکل ہارٹ ایک کتاب لکھتا ہے جس کا نام ہے دا 100۔ دنیا کی 100 عظیم شخصیتیں زمانہ ازل سے لے کر آج تک دنیا میں جتنی بھی شخصیات آئی اس کے اوپر وہ لکھتا ہے 100 ٹاپ کی پرسنالٹیز، اور اس میں وہ ایک آرڈر رکھتا ہے کہ میں جس ذات کا سب سے پہلے ذکر کرتا ہوں وہ دنیا کی عظیم ترین شخصیت، اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر اور اس کے بعد پھر۔ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ امریکہ کے دل میں رہنے والا ایک عیسائی کرسچن فلاسفر، وہ جب اپنی کتاب لکھتا ہے تو اس میں نمبر 1 پر ذکر کرتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی مجبوری کا یہ عالم ہے اور سچائی کا یہ عالم ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، اس کو سچ بولنا پڑا۔ اور پھر پیش لفظ میں اپنے 4 ورڈز میں دیباچے میں یہ لکھتا ہے کہ میں یہ کتاب لکھنے جا رہا ہوں، یہ مارکیٹ میں بھی جائے گی اور مجھ سے لوگ سوال کریں گے کہ کرسچن ہوتے ہوئے تم نے کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے نمبر پر نہیں لے کر آئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پہ لکھا ہے۔ تو وہ بہت ساری وجہ بیان کرتا ہے، لیکن ایک وجہ یہ بیان کرتا ہے کہ محمد پیس بی اپون ہم is the only man in human history who was supremely successful on both the religious and secular levels۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ واحد ذات ہے جو اس دنیا میں بھی یعنی مادی حوالے سے سیکولر لیولز پر اور روحانی حوالے سے بھی اپنی ٹاپ پر، اپنے عروج پر پہنچی ہوئی ہے۔ یعنی روحانیت میں بھی نمبر 1 اور سیکولر لیولز، حکومت، بادشاہت، نظام، اس میں بھی نمبر 1 پر۔ کیونکہ جب وہ اہل مغرب کی ایک پرابلم ہے، وہ زندگی کو 2 گوشوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، جبکہ دین اسلام 2 گوشوں میں تقسیم نہیں کرتا، وہ ایک ہی لائف گردانتا ہے۔ وہ کہتا ہے سیکولر، یہ جو آپ سیکولر ورلڈ کہتے ہیں، جسے آپ کہتے ہیں حکومت، معیشت، معاش، سوسائٹی، اس کو وہ علیحدہ کرتے ہیں، اور ایک شخص کی اپنی جو پرسنل روحانیت ہے اس کو علیحدہ کرتے ہیں۔ لیکن اسلام اسے ایک ہی لائف کرا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ کا قانون اگر تیرے جسم پر نافذ ہے تو وہ عدالتوں میں بھی وہی ہوگا، مسجدوں میں بھی وہی ہوگا، معاشرے میں وہی ہوگا، بزنس میں بھی وہی ہوگا، ہر پروفیشن میں وہی ہوگا، ہر جگہ پر، گھر پر، بازار میں، دفتر میں، ہر جگہ پر اس کا قانون چلنا ہے۔ تو وہ جب دیکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت تو وہ روحانی اعتبار سے بام عروج پر، لیکن آپ کو پتا ہے کہ اتنی روحانیت ہونے کے باوجود اس دنیا میں وہ اپنی سلطنت قائم نہیں کر پائے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب معاملہ آتا ہے تو کہاں سے چلے ہیں، کہاں سے چلے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی سلطنت نہیں، کوئی بادشاہت نہیں، کوئی حکومت نہیں، لیکن انقلاب کا وہ معاملہ جسے اپنی آخری سٹیج تک پہنچا دیا۔ پہلے روحانیت کے تحت اپنے صحابہ اکٹھے کیے، ان کی تربیت کی، اور ان کو پھر اس طرح کے استحکامت کے پہاڑ بنا دیے، مضبوطی کے وہ پہاڑ بنا دیے جو اس باطل نظام سے ٹکرا گئے،
اور باطل نظام کو پاش